ایک کڑوا سچ، آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ مرد کی عزت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تعلق مختصر ہی سہی لیکن منافقت سے پاک ہونا چاہیے۔ عزت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بےغیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ پاگل عورت ہے، ایسا سن کر بھی اس عورت نے گھر کو گھر بنایا، پاگل خانہ نہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ ایک سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو بھی آباد کر دیتی ہے جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ بیٹوں کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹیوں کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مراد اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ زمانہ دیتا ہے مجھ کو زوال کی دھمکی، نہ جانے کون سا مجھ میں کمال رکھا ہے۔ سنبھل کر کیا کرو اوروں سے میری برائی، تمہارے جو عزیز ہیں وہ میرے بھی مرید ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والوں کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔
سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، جبکہ منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ ہسپتال میں دل کی سرجری یونٹ کے باہر لکھا ہوا خوبصورت جملہ، اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج دل کھولنا نہ پڑتا اوزاروں کے ساتھ۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ قدرت کا ایک عمل جسے بلایا جا چکا ہے، مکافات عمل۔ یاد رکھیے، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی آئے اسے تو اسے تکلیف ہو۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں سنبھال نہیں سکتا، چھلک ہی جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، توقع ہو، شہرت یا عزت ہو۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھا ہے۔ غلط بات پر جو واہ واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ زمانے کے خراب ہونے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ خود کو زمانے کی آلودگی سے بچاؤ، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا ذریعہ جوتے پہننا ہے، نہ کہ پورے شہر میں قالین بچھوانا۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزیوں کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنجش پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجے برآمد نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ایسی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ اگر محبت کم ہو جائے تو رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اعتبار اور عزت نہ ہو تو رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا
بعض اوقات کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجے ضمیر جگاتے ہیں جبکہ سخت لہجہ انا کو جگہ دیتا ہے۔